عظمت، بڑائی اور کبریائی صرف اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی خاص کتاب یعنی قرآن اتارا جس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی، کجی اور ضعف اور کمزوری نہیں رکھا، بلکہ پورے قرآن کو بالکل درست اور ہر طرح کی کمی کوتاہی سے پورے طور سے پاک اور صاف رکھا۔ اور سلامتی ہو اس کے رسولوں اور برگزیدہ بندوں پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی ہے وہ ابھی ہم نے نماز میں پڑھی ہے، سورہ یونس کی آیت ہے۔ سورہ یونس سے یہ پارہ 11 میں ہے اور سورہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 6 بہت اہم آیت ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے اردو میں آپ کے سامنے رکھا وہ ترجمہ رکھا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس سے پہلے ہم جو ترجمہ کرتے تھے وہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اور آج جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے بھائی سورۃ الکہف کی آیت، شروع کی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریف اس وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب میں الف لام خاص ہے، خاص کتاب اتاری ہے، اس شان کی اس سے پہلے کوئی کتاب اللہ نے نہیں اتاری، اس لیے ترجمہ کیا ہم نے الکتاب یعنی بہت مخصوص کتاب۔ اب بھائی ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی تھی وہ معجزہ نہیں تھی، لیکن یہ کتاب کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ معجزہ مانے جس نے سب کو عاجز کر دیا ہے، اس جیسی ایک بات نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ تو لا ہی نہیں سکتے، جو اہل زبان ہے ان سے کہا جا رہا ہے، عربوں سے الکتاب، اور فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور ایسی کتاب اتاری ہے، اس شان کی کتاب اتاری ہے کہ اس میں ذرا بھی کوئی کمی، کوتاہی، ضعف، کمزوری کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ باقی کوئی کائنات میں ایسی کتاب ہی نہیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ کہیں از اول تا آخر اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ لا ریب کی مہر تو بھائی ایک ہی کتاب پر لگی ہے، ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب کا ترجمہ ہے یہی واحد کتاب ہے، لا ریب فی، جو لا ریب ہے، از اول تا آخر ہر بات لا ریب، ہر طرح کی کمزوری اور کوتاہی اور ضعف، اضمحلال، تمام چیزوں سے پاک ہے۔ قیما، جب کہہ دیا لم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی کمی نہیں ہے تو بات سب صاف ہو گیا، لیکن اور فرمایا، اور تاکید کلام میں پیدا کرنے کے لیے فرمایا قیما، بالکل درست اور ٹھیک اتارا ہے۔ قیما مانے بالکل درست، ذرا بھی کوئی جو اس کو پکڑے گا مضبوطی سے وہ بھی بالکل درست ہی رہے گا، یہ اشارہ ہے۔ اس کو اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو تم بھی درست ہی چلو گے، ورنہ دائیں بائیں ٹیڑھے ہی چلتے رہو۔ تو ہم نے جو سورہ یونس کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں نا، کون سی آیت ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی للہ، صرف اللہ کے لیے۔ للہ میں لام جو ہے نا وہ اختصاص کا ہے، خاص ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ ایک لفظ میں اللہ کا تعارف خالی ایک جملے کے اندر کرایا، رب العالمین کا نام اللہ ہے۔
اللہ کون ہے بھائی؟ رب العالمین۔ سارا عالم تمہارے سامنے ہے یا نہیں؟ آسمان، زمین، چاند، سورج، سیارے، چرند برند درند، حیوانات، نباتات، جمادات، معدنیات جو زمین سے نکلتی ہیں وہ معدنیات کہلاتی ہیں، وہ سارا کچھ تمہارے سامنے ہے کہ نہیں؟ بس انہی کا جو خالق ہے وہی اللہ ہے۔ ان سب کا جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، انتظام جو چلا رہا ہے صبح اور شام کا، وہی اللہ ہے۔ یہاں بھائی اللہ کا تعارف اسی طرح ہوتا ہے۔ جس نے بھی یہاں اللہ کو پہچانا ہے تو کیسے پہچانا ہے؟ اسی کائنات سے، اسی کائنات میں غور و فکر کر کے۔ عالم جو ہے، جب کہہ دیا عالم تو کافی ہو گیا، سب کو شامل ہے، لیکن عالم کی بھی جمع لائے اللہ تعالیٰ، العالمین۔ حالانکہ صرف کہہ دے عالم کو پیدا کیا تب بھی ہو گیا نا، عالم کی بھی جمع، عالم تو خود ایک جمع ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہے۔ العالم معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن اس کی بھی جمع لائے اللہ تعالیٰ، العالمین۔ عالم انسان، عالم حیوان، پھر عالم حیوان میں کتنے حیوان ہیں، کتنے طریقے، آپ گر نہیں سکتے کتنے طریقے کے حیوان ہیں۔ عالم حیوان میں بھی پورا جہان ہے، العالمین ہے ایک۔ پھر عالم انسان میں آ جائیے، کس کس طریقے سے انسان ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، کئی نسل کے ہیں، کتنے مذہب کے ہیں، تو ایک عالم ہے پورا۔ عالم نباتات، جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اس کا بھی اپنا ایک جہان ہے۔ عالم معدنیات، جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں اس کا بھی ایک پورا جہان ہے۔ عالم ملکوت، ملائکہ، پورا ایک جہان ہے۔ عالم جنات، پورا ایک جہان ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ العالمین۔ تو عالم کے ایک معنی تو یہ ہے، عالم کے ایک معنی اور بھی ہے۔ عالم کے معنی ہے علامت۔ عالم کس سے نکلا ہے بھائی؟ علامت۔ چونکہ یہ پورا عالم علامت ہے، نشانی ہے اللہ کے وجود کی۔ یہ پورا عالم کیا ہے بھائی؟ علامت ہے، نشانی ہے۔ کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ ہے اور بہت طاقت والا ہے، یہ علامت ہے عالم۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے العالمین کے معنی کیے ہیں علامت۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں میں پیدا کیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، سب کچھ لآیات، علامت ہے۔ عالم کا معنی بتا رہا ہوں۔ آج کا درس جو ہے پہلی ہی آیت بنتی ہے نا بھائی، ترتیب سے جس سے ہم چلے آ رہے ہیں، درس کون سی آیت کا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین کا، اسی کا درس ہو رہا ہے۔ تو یہ پورا عالم کیا ہے؟ لآیات، علامت ہے، نشانی ہے۔ کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ لیکن یہ علامت، یہ نشانی کس کے لیے ہے؟ کون پہچانتا ہے اللہ کو ان علامتوں سے؟ آسمان سے، زمین سے، اپنے ذات سے، اپنے سونے سے، کھانے سے، پینے سے۔ اللہ نے ایک اور وضاحت کی سورہ روم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اللہ کی علامتوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ تمہارا رات کے اندر سو جانا بھی ہے اس کی علامت، کہ کیسے تمہاری صلاحیتوں کو رات کے اندر وہ سلب کر لیتا ہے یا نہیں؟ اور ایسے ہو جاتا ہے انسان جیسے مردہ، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو سکون عطا کر دیتے ہیں۔ اگر نیند نہ آئے تو انسان کو چین اور سکون بھی نہیں مل سکتا ہے، اس لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اے لوگو تمہارا رات کے اندر سو جانا بھی اللہ کی قدرت کی بہت زبردست نشانی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو کیا فرمایا؟ رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں اللہ نے بنایا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، لآیات، سب کی سب کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، علامت ہیں، عالم ہے۔ یہ ترجمہ کس کا کر رہا ہوں میں؟ عالم کا، علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ اللہ کی۔
اللہ کی قدرت کی، عظمت کی، بڑائی کی۔ ایک بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی، پارہ 4، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 190 کی۔ آیت نمبر یاد رکھیں، بہت اہم آیت ہے، بارہا میں سنا چکا ہوں، چلیے آج پھر سن لیجئے وضاحت کے لیے۔ 190 نمبر آیت، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، پارہ نمبر 4۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان و زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، رات چلی گئی نا، دن آ گیا، ابھی 10 گھنٹے کے بعد پھر یہ دن چلا جائے گا، پھر رات آ جائے گی۔ تو اس 4 مخلوق میں بطور خاص، بڑی بڑی 4 مخلوق، آسمان، زمین، رات اور دن، ان چاروں کے اندر لآیات، نشانیاں ہیں، علامت ہے، عالم ہے، علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ اللہ کی، اللہ کے ہونے کی، اللہ کے قدرت والا ہونے کی۔ لآیات، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں نا وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں انہی علامتوں سے، لیکن جو عقل والے نہیں ہیں، غافل ہیں اللہ سے، وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے پر اللہ کو پہچان ہی نہیں پاتے، اپنے مقصد زندگی کو جان ہی نہیں پاتے، اللہ کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو دیکھیے سب سے بڑے موحد، امام الموحدین کون ہے بھائی؟ امام الموحدین کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی اتباع کا حکم ان کے بعد والوں کو ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ اے محمد آپ کو بھی اب ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے۔ وحی کیا اللہ نے 14ویں پارے میں، سورۃ النحل میں آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ پر بھی وحی کی کہ اب آپ کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیسے پہچانا اللہ کو؟ دیکھیے 7ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا کیسے انہوں نے پہچانا اللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ان کے والد کون تھے؟ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اپنے والد سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ کون؟ امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کس سے خطاب کر رہے تھے؟ اپنے والد بزرگوار سے اور ان کی پوری قوم سے، خالی والد سے ہی نہیں، جو ان کے اور بھی سب ماننے والے تھے، چونکہ وہ بہت بڑے مہنت تھے۔ کون؟ ان کے والد بت گر تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے۔ ان سے کہہ رہے ہیں، معمولی چیز نہیں ہے بھائی، یہاں بیٹھ کے بیان کرنا آسان ہے لیکن موقع پر جا کے کہنا کوئی آسان نہیں ہے۔ ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ، آپ آلہہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اے والد صاحب، والد بزرگوار، اتتخذ اصناما آلہہ، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر انہیں کو الہ بنا لیتے ہیں، معبود بنا لیتے ہیں، انہیں سامنے جھکنے لگتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور ذرا چونکہ وہ بہت ہی صاف وہ تھے اور پوری صفائی سے گفتگو کرتے تھے، بہت جرات مندانہ گفتگو ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ کہا انی اراکا وقومکا، میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنا آسان ہے والد صاحب سے، لیکن حق تو یہی ہے نا۔ حق بات کو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، سننا بھی مشکل ہوتا ہے، کہنا بھی مشکل ہے۔ انی اراکا، آپ کو بھی اے والد بزرگوار، آپ کو بھی، وقومکا، اور آپ کی پوری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک تو اللہ نے ان پر گمراہی کو قوم کے واضح کر دیا کہ پوری قوم کہاں کھڑی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کسی پر واضح کر دے کہ پوری قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری نعمت یہ کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ایک نعمت تو یہ، اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم پر آسمان اور زمین کی مخلوقات میں انہیں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق دی۔ بغیر اللہ کی توفیق کے آدمی غور و فکر نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ہی دکھایا ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت میں، کہ بادشاہ اللہ ہے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات میں اس کو دکھایا، غور و فکر کرنے کی توفیق ہم نے دی تھی ابراہیم کو۔
جس کی وجہ سے ہم کو پہچان لیا، اور اس لیے دیا تھا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کس میں سے ہو جائے بھائی؟ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ یقین کس سے آتا ہے؟ اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے جو بہت سی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ پورا عالم ہے۔ یہ پورا عالم کس کے لیے ہے؟ اللہ کا یقین پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کا یقین جب انسان غور و فکر کرتا ہے آسمان میں، زمین میں، تمام چیزوں میں، اپنے آپ میں، وفی انفسکم، اپنے آپ میں جب غور کرتا ہے تب اللہ کو وہ پہچان جاتا ہے۔ دیکھیے ان کے اپنے والد صاحب کو انہوں نے دعوت دی، پورے صفحے میں اللہ نے جو والد صاحب کو دعوت دی تھی نقل کیا ہے، سورہ مریم میں اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، سورہ نمبر 19 ہے۔ ذرا والد صاحب سے کیسے خطاب کیا، بات آ گئی ہے تو سن لے۔ فرمایا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، سورہ مریم پارہ 16 میں آتی ہے اور سورہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذرا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے نبی تھے، بہت صاف گو نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جس وقت وہ اپنے والد سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا ابتی، اے میرے والد، لِمَ تَعْبُدُ، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، ارے بھائی یہ بت سنتے ہیں دیکھتے ہیں، مزار میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سنتے کچھ بھی نہیں دیکھتے بھائی۔ اتنا ابھی دیوال کا اوٹ ہو جائے تو کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا ہے، منو مٹی آپ نے لاد دیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور اے والد بزرگوار یہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ کس کو سمجھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ اپنے والد صاحب کو سمجھا رہے ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کے ذرہ بھر بھی یہ کام آنے والے نہیں ہیں یہ بت جن کو آپ بنا کے بیچتے ہیں اور خود بھی پوجتے ہیں۔ پھر کہنے لگے یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد بزرگوار میرے پاس علم آیا ہوا ہے، میں اپنے علم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں یوں ہی نہیں گفتگو کر رہا ہوں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ معلم یاتی کا، ایسا علم میرے پاس ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، معلم یاتی کا، لہذا فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجیے۔ والد صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری اتباع کیجیے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجیے، اسی میں فائدہ ہے آپ کا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو ہدایت دوں گا، رہنمائی کرتا رہوں گا سیدھے راستے کی، میں غلط راستے کی رہنمائی نہیں کر رہا ہوں، آپ بات مانیے میری۔ یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، یعنی بہت ہی ادب سے گفتگو کر، یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، اور جہاں آپ کھڑے ہیں اس وقت وہ شیطان ہی کی عبادت ہو رہی ہے۔ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اور اس نے سجدہ کیا نہیں، ابا، اس نے تو انکار کر دیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ تو کافروں میں سے ہو گیا۔ آپ اس کی اتباع کر رہے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ابتی، اے میرے والد بزرگوار، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پکڑ لے گا اگر آپ اسی روش پر رہے جہاں ہیں اور میری بات نہ مانی تو عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ بہت ہی خیر خواہانہ انداز میں اپنے والد کو سمجھا رہے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ولی اور دوست بن کے رہ جائیں گے، جہاں وہ جائے گا وہیں آپ بھی ہوں گے۔ کتنی صفائی سے سمجھا رہے ہیں، کوئی خفا ہے اس میں پوشیدگی؟ اب سنیے والد صاحب کا جواب ذرا سنیے۔ کہنے لگے، جواب تو آئے گا نا، پھر والد ہیں جواب نہیں دیں گے۔ کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بیزار ہے؟ کیا بے رغبتی دکھا رہا ہے؟ کیا تو اس کے سامنے نہیں جھکنے والا ہے؟ تم اس کو مانتے نہیں ہو کیا؟ یہ جو بڑے بڑے بت لگے ہوئے ہیں بت خانے کے اندر، ان کو تم مانتے نہیں ہو لگتا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ پھر اس کے بعد غصے میں آ کر کہنے لگے لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا،
اگر تو اپنی اس حرکتوں سے اور ان باتوں سے جو تو نے ابھی میرے سامنے کی ہے تقریر، اگر اس سے باز نہ آیا اے ابراہیم تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، لَأَرْجُمَنَّكَ مانے کیا ہے؟ پتھر مارنا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر غصے میں آ کر کہنے لگے تو یہاں سے فوراً نکل جا ہمارے گھر سے، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور اپنی شکل نہ دکھانا۔ اللہ اکبر، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ تو پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے والد صاحب، السلام علیکم کہے اور نکل گئے۔ قال السلام علیک، ان کے ایک بھتیجے تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، خالی ایک شخص، کون تھے وہ؟ لوط علیہ السلام، جن کا تذکرہ سورہ عنکبوت پارہ 20 میں آئے گا۔ فآمن لہ لوط، ان پر ایمان لانے والے صرف ایک شخص لوط علیہ السلام تھے، انہی کو لے کر وہ ہجرت کر گئے۔ قال سلام علیک، اور کہنے اور جاتے جاتے کہا انہوں نے اپنے والد صاحب سے خطاب کر کے، جاتے جاتے کہنے لگے سأستغفر لک ربی، ان قریب میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے معافیاں مانگوں گا، اللہ آپ کو ہدایت دے اور صحیح راستہ سمجھنے کی توفیق دے اور چلنے کی توفیق دے، میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے حق میں دعا قبول کرے، لیکن بھائی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور 11ویں پارے میں منع ہو گیا کہ اب چونکہ ان کے لیے وہ چلے گئے ہیں اور شرک ہی پر مر گئے آپ کے والد، لہذا ان کے لیے اے ابراہیم اب استغفار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تم کو۔ انہ کان بی حفیہ۔ بہرحال یہ چند آیتیں تھیں، مجھے آج صرف اتنا ہی بتانا تھا کہ دیکھیے یہ پورا عالم کیا ہے بھائی؟ علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ اللہ کی علامت ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کی علامت ہیں۔ اگر اللہ نہیں ہے تو یہ پورا عالم کیسے؟ یہ آسمان کیسے؟ یہ زمین کیسے؟ یہ صبح کیسے آتی ہے؟ یہ رات کیسے آ جاتی ہے؟ یہ دن کیسے چلا جاتا ہے؟ لے کون جاتا ہے؟ یہ سورج وقت پر کون نکالتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ چیزوں کو کون اگاتا ہے اگر اللہ نہیں ہے؟ تو یہ سارا عالم علامت ہے، نشانی ہے اللہ کے وجود کی اور بہت ہی زبردست اور قدرت والا ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔